بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے اور اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ بے شک جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے، تو رب ارشاد فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کو بھی مقرر فرما دیا۔ اب ان کی تعداد کیا ہے؟ 12 یعنی 12 مہینے ہیں۔ فیہا 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ حرمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں میں اور اپنے بندوں پر رب فضل فرماتا ہے، اور ان کی عبادات کے توسل سے رب تبارک و تعالی ان کی عبادات میں اور مزید ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں ماہ رجب المرجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد ماہ محرم الحرام آتا ہے۔ یعنی یہ جو پاک مہینہ ہے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اب ماہ محرم الحرام، اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالی نے 10 تاریخ یوم عاشورہ کا جو دن رکھا ہے، یہ دن بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اور جب آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم دن میں جو اس کے نبی اور رسول اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے، تو اس تاریخ میں بڑے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جیسے کہ جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہجرت کی اور مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنایا، تو مکہ چھوڑنے کے بعد جب مدینہ آپ کی رہائش بنا، اور مدینۃ المنورہ ایک ایسی آبادی تھی کہ جس کے اندر یہود و نصارہ بھی آباد تھے، کفار و مشرکین بھی آباد تھے، اور اہل اسلام بھی آباد تھے۔ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی عاشورے کا دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جب پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ اس دن پر روزہ رکھنے کی کیا وجہ ہے، تو ان یہودیوں نے کہا کہ اس دن ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف کرام جو گزرے ہیں،
ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے اہم واقعات اس 10 تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے دن میں رونما ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی توبہ اسی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن قبول فرمائی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہ جب طوفان نوح آیا تو اسی 10 تاریخ میں آپ کی کشتی جو تھی وہ ساحل یعنی کنارے پر لگی. حضرت یونس علیہ السلام اسی 10 تاریخ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے کر آئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نار نمرود سے آپ نے نجات اسی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن پائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو جو فرعونیوں سے نجات حاصل ہوئی اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کر لیا اور فرعون اور فرعونی اسی دریا کے اندر غرق ہو گئے تو یہی 10 تاریخ یعنی عاشورے کا دن تھا. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بڑے بڑے اہم واقعات اسی 10 تاریخ میں پیش آئے ہیں. تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے بزرگوں کی بات کر رہے ہو اور یہود اور نصارہ جو انبیاء کرام کی بات کر رہے تھے تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم ان کو ماننے والے ہیں اور ان کو ہم حق تسلیم کرتے ہیں کہ جو بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک انبیاء کرام و رسولان اعظام اس جلوہ گیتی پر تشریف لے کر آئے ہیں وہ سب برحق ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو ہم ان کو آپ سے بدرجہ اولا مانتے ہیں. تو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے درمیان یہ اعلان فرمایا کہ جب یہ یہودی اپنے نبیوں کو یاد کر کے ان کی یاد میں روزہ رکھتے ہیں تو ہم تو ان سے زیادہ ماننے والے ہیں، ہم بھی ان کی یاد میں روزہ رکھا کریں گے. اور پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے مشابہت نہ ہو اس بنا پر ہم یا تو 9 کا روزہ رکھیں گے 10 کے ساتھ یا 10 کے ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھا جائے گا. تو کیا ہوا کہ اہل اسلام یعنی مسلمانوں نے یوم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک روزے کو اور ملا دیا. اب یہاں پر جو جملہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جیسے میں نے جمعے میں بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ یعنی یہودیوں سے مشابہت نہ ہو اس بنا پر اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 9 یا 11 کا روزہ رکھو. اب یہیں سے ایک بات سمجھیے اور وہ بات کیا ہے کہ جب روزہ رکھنا ایک عبادت ہے اللہ کے نبی اور خود رب تبارک و تعالی یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ عبادت میں بھی اہل اسلام یعنی مسلمان یہودیوں کی مشابہت کریں. تو اور جو دنیاوی معاملات ہیں جو دنیاوی رہن سہن ہیں جو ہم چل پھر رہے ہیں کھا پی رہے ہیں شادی بیاہ کر رہے ہیں لوگوں سے تعلقات رکھ رہے ہیں تو اگر ان ساری چیزوں میں معاذ اللہ رب العالمین ہم ایسے فعل کو انجام دے رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں جو یہودیوں یا نصرانیوں سے مشابہت رکھتے ہیں تو یہ پھر ہمارے کام اللہ اور اس کے رسول کو کیسے گوارا ہو سکتے ہیں کہ جب عبادات میں حکم یہ ہے کہ ان کی مشابہت نہ کرو تو غیر عبادات میں یہ کیسے حکم ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی مشابہت کریں. تو آج ہم حالات جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو چاہے جو معاملات ہوں چاہے چلنا پھرنا ہو کھانا پینا ہو ہمارا لباس ہو شادی بیاہ کے ماحول ہو بیٹھنا اٹھنا ہو آج اہل اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہو رہے ہیں اور ان کے
چال میں چال ملا کر معاذ اللہ رب العالمین ان کے طریقے کو اپناتے جا رہے ہیں، تو یہ حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا کہ آپ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو قوم جس سے مشابہت رکھتی ہے اس کا شمار اسی میں سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اہل اسلام میں سے رکھا، اور مذہب اسلام ایسا مکمل مذہب ہے کہ جس کے اندر رب تبارک و تعالی نے ہر چیز کی رعایت رکھی ہے۔ ہم کو بات کیسے کرنا ہے، ہم کو کھانا کیسے کھانا ہے، ہم کو لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا ہے، ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہے، ہم کو عبادات کس طرح سے کرنی ہے، ہم کو بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے معاملے کے ساتھ ہم کو پیش آنا ہے، ہماری زندگی کس طرح سے گزرے، شادی بیاہ کے کیا ماحول ہے، اٹھنے بیٹھنے کے کیا معاملے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے کیا معاملے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مذہب اسلام کے اندر ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مضبوط اور مکمل دین ہے کہ اس دین کے علاوہ جو ادیان باطلہ ہیں، باطل دین ہیں، ان کے اندر ہر چیز کی رعایت موجود نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنی قسمت پر فخر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو مذہب اسلام سے بنایا اور ہم مسلمان ہیں، اور ایسا مکمل دین ہمارے پاس ہے کہ جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کی رعایت کو رکھا ہے۔ تو یہ عاشورے کا دن آنے والا ہے، یعنی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس دن روزہ رکھیے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 یا 11 کا روزہ اور اس میں اضافہ کریے۔ تو اس روزے کی برکت یہ ہے کہ مورخین کرام لکھتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے سال بھر تک وہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ اس روزے کی برکت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے رکھنے فرض نہ ہوئے تھے تو یہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ واجب تھا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے آ گئے تو اس کی وجوبیت منسوخ ہو گئی، یعنی اب یہ روزہ رکھنا سنت ہے اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اس عظیم تاریخ میں جو ایک اہم واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ کیا ہے کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق و باطل کے درمیان باطل کو رد کرنے کے لیے اور حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے اپنے تمام رفقا کے ساتھ جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ بھی اسی تاریخ یعنی عاشورہ کے دن مسئلہ پیش آیا ہے۔ جو آل پاک مصطفیٰ ہیں اور جو اہل بیت اطہار ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عالم الغیب والشہادہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اللہ کے نبی قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز کی خبر اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے، اور یہ سارے معاملات جو پیش آنے تھے اس کی بھی خبر بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھی۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے شہادت کی خبر آپ نے اپنے زمانے میں ہی لوگوں کو عطا فرما دی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے حسین، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مذہب اسلام کو جلا بخشے گا، یعنی مذہب اسلام جب فسق و فجور کا معاملہ آئے گا اور لوگ جو ہیں وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرنا چاہیں گے اور فسق اور گناہ کے اندر ملوث ہوں گے اور اپنی بادشاہت کو قائم کریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ میرا بیٹا جو ہے وہ مذہب اسلام کی رہنمائی فرمائے گا اور مذہب اسلام کو اپنا سر کٹا کے جلا بخشے گا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی 10 تاریخ یعنی 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن
جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یہ سارے واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے، لیکن اصل میں جو میدان کربلا کا پیغام ہے اور اصل جو حسینیت ہے کہ جو ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور ان سے عشق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن آج حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمارا عشق جو ہے وہ رسوم کا غلام بن چکا ہے۔ یعنی جو رسمیں چلتی چلی آ رہی ہیں، آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ انہی رسموں پر قائم ہے اور اسی بنا پر ہی وہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ طرح طرح کی خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ان کے نام سے گانا بجانا کرنا، ڈھول تاشے بجانا، طرح طرح کی خرافات کے اندر ملوث ہونا، اور آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ مورتیوں کی شکل میں لوگ تعزیے بنا کر گلیوں کے اندر رکھ رہے ہیں، یعنی بعین ہی وہی تصویر جو مورتیوں کی ہوتی ہے۔ یعنی جس مذہب اسلام کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کعبہ المعظمہ کے اندر 360 بت رکھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے نبی نے ان ساروں بتوں کو توڑوایا اور بتوں کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس قدر بے راہ روی کا شکار ہے اور جہالت ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین بزرگوں کے نام سے ایسی خرافات کے اندر ملوث ہو گئے۔ یعنی تازیوں نے وہ شکل اختیار کر لی ہے جو آج کل معاذ اللہ مورتیوں کی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ ہوا پچھلے سال، لوگوں نے فوٹو کھینچ کے ہمارے پاس بھیجے کہ دیکھیں یہ فلاں محلے کے اندر، یہ فلاں گلی میں یہ ایسا تعزیہ رکھا گیا ہے، اور تعزیہ کیا، وہ ایک مورتی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خرافات ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم علماء کی صحبت کو بھی اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی کا وہی فرمان کہ یا تو آپ عالم دین بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، یا ان سے فیض حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور پانچواں نہ بنو، ورنہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ہم کم سے کم عالم دین بنے، یا طالب علم بنے، یا کم سے کم علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جائے، تاکہ ان کی سپورٹ ہم کو حاصل ہو اور ہماری بیک مضبوط رہے، اور جب کبھی ایسے معاملات پیش آئیں تو آپ رہنمائی حاصل کر کے اپنے دین و ایمان کی حفاظت رکھ سکیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اور آج ہماری قوم خرافات کے اندر ملوث ہے۔ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ کوئی بھی معاملہ جب آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ اس معاملے کو اللہ کے قرآن یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق دیکھیں۔ اگر آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی فعل جو ہے وہ قرآن یا حدیث سے ٹکرا رہا ہو، تو پھر آپ اس فعل کو مسترد کر دیں، اس عمل سے باز آ جائیں۔ اور اگر آپ کا فعل اور عمل جو ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آپ اس پر ثابت قدم رہیں۔ لیکن کوئی بھی معاملہ اگر حدیث مصطفیٰ سے یا قرآنی آیات سے ٹکرا رہا ہو تو پھر آپ اس عمل سے باز آ جائیں۔ اسی میں آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت کی جو ہے وہ فلاح ہے۔ اب جو اہل بیت اطہار کے معاملات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو گھرانے والے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو قربان جائے مسلمانوں، جب قرآن کی آپ تلاوت کریں تو متعدد آیات ان کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر رکھی ہیں، یا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ کریں کہ پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات ایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدن، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورن۔ یعنی جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے
تو گویا وہ ایسے جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوا ہو۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے مات مغفورن، یعنی وہ بخشا ہوا جاتا ہے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے ماتا شہیدن، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شہید کی موت اس دنیا سے لے کر جاتا ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر ہمارے دل کے اندر ان کا بغض و حسد ہے، ان کے تعلق سے غلط معاملات ہیں، تو پھر اللہ کے نبی نے اس تعلق سے وعیدیں بھی سنائی ہیں کہ جو اپنے دل کے اندر اللہ اہل بیت اطہار کا بغض اور حسد لے کر گیا تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر بسا کے رکھیں اور ہر طریقے کی خرافات سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی تلقین کریں کہ جو معاملات اللہ کے نبی نے یا قرآن کی آیات سے ثابت ہیں ہم ان چیزوں پر عمل کریں، اور وہ چیزیں جو ان سے ٹکراتی ہیں ان سے باز رہ کر اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اب اس تعلق سے آپ نے جو گزشتہ جمعہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت سماعت فرمائی تھی، اور جس میں جو ایمان کی حالات بیان کیے گئے کہ مومن کون ہوتا ہے اور ایمان کے کتنے درجے ہیں، وہ 4 درجے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، کس بات کا عہد؟ لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کریں گے، یعنی کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والیتاما والمساکین، اور یتیموں اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرو تو آپ کی بات جو ہے وہ صحیح اور سالم ہونا چاہیے اور نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ پھر ان یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ یہ پھر گئے کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ رب کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، غربا اور فقراء، یتامہ اور مساکین کی مدد کرو، اور جب بھی کسی کے ساتھ بات کرو تو نرم لہجہ اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، یعنی کچھ تھوڑے سے پر عمل کیا اور پھر اس سے پھر گئے۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی، اگرچہ یہ یہود و نصارہ کے لیے قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن جو بھی آیت نازل ہو تو اس میں کچھ پیغام جو ہے وہ امت مسلمیہ یعنی ہم اور آپ کے لیے بھی ہوا کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا لا تعبدون الا اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو نہ تو یہود و نصارہ کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی حکم قیامت تک جو بھی آئیں گے سب کے لیے حکم ہے۔ پھر اس کے ساتھ وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پہ لے کر آؤ، یعنی والدین سے جب بھی آپ بات کریں تو آپ کے لہجے میں، آپ کے اخلاق میں
اور آپ کے بات کرنے کے طریقے میں نرمی ہونا چاہیے اور شائستگی ہونا چاہیے، اونچی آواز نہ ہو، اور جو بھی طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر ادب ملحوظ رہے اس معاملے کو ہم کو عمل میں لے کر آنا چاہیے۔ وذل قربا، اور یہی نہیں کہ صرف والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جو ملنے ملانے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے والدین کے رشتہ دار ہوں یا عزیز و اقارب ہوں، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کا حکم دے رہا ہے۔ والیتاما والمساکین، اور یتامہ کے ساتھ اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وقولوا للناس حسنا، اور جب بھی لوگوں سے بات کرو تو نرم لہجہ اختیار کرو۔ اب اس میں کیا ہے اور والدین کے معاملات کیا ہیں، والدین کا ادب ہم کو کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن کے اندر ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ولا تقل لهما اف، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو کہ اف بھی کرنا پڑے۔ ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکو، اور جب بھی ان سے بات کرو وقل لهما قولا کریما، یعنی جب بھی ان سے بات کرو تو نرم لہجہ ہونا چاہیے۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لهما اف، یعنی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھتے ہیں تو پھر تمہارا مسئلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے لہجے کے اندر نرمی کو اختیار کریے اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان سے بات کریے۔ اب مفسرین کرام نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ اگرچہ ماں اور باپ دونوں کی اطاعت لازم ہے، لیکن چونکہ ماں نے بچے کو اپنا خون پلا کر پالا ہے اور باپ نے اپنا زر پلا کر، یعنی باپ نے جو ہے وہ مال کے ذریعے سے بچے کی مدد کی، اس کے لیے معاش کا انتظام کیا، اس کے لیے روٹی کھانے پکانے کا انتظام کیا، تو اس لیے ماں حق الخدمت باپ سے 7 گنا زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں باپ کے معاملات کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ادب کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے، اور باپ کے جو روایات میں آیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ کی جو پیشانی ہے یہ جنت کی چوکھٹ ہے۔ تو ہم کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی روایت بھی آئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کو آگے بیان کریں گے، اور اس میں بہت سی یعنی اس آیت کے تعلق اور اس کے تحت مفسرین کرام نے بڑی لمبی بات کی ہے، بڑی لمبی گفتگو کی ہے، اور اس میں کئی گوشوں کئی پہلوؤں پر جو ہے وہ انہوں نے بات کی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو آگے بیان کریں۔